بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفے کے مسائل کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ ہے کیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر فلسفی مسائل کی طرف ہم جائیں گے۔ فلسفہ کا جو لغوی معنی ہے، جو سیدھا سادہ سا ایک معنی ہے، وہ یہ ہے کہ حکمت سے دوستی، یعنی حکمت وہ بات جو بالکل پختہ ہو، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یہ نام در حقیقت سقراط نے اپنے لیے، حکیم کا جو لفظ ہے اور حکمت کا جو لفظ ہے وہ سقراط نے، اور جو فلسفے کا جو لفظ ہے وہ سقراط نے اپنے لیے چنا تھا، اور اس کا جو لغوی معنی ہے یعنی حکمت سے دوستی، یعنی جناب سقراط یہ کہتے تھے کہ میں حکمت کو دوست رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جو نام انتخاب کیا جناب سقراط نے، اس میں شاید دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا عجز اور انکساری لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ حکمت، اصل جو حکمت ہے اس تک پہنچنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہاں حکمت کو ہم دوست رکھتے ہیں، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک لحاظ سے وہ طنز کر رہے تھے ان صوفسٹ حضرات کے اوپر، وہ جو سفسطی حضرات تھے، جو ہر چیز میں اور ہر کام میں شک کرتے تھے اور ان کے اندر وہ ابہام ایجاد کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے اپنے آپ کو جو ہے یعنی حکیم کہتے تھے وہ لوگ در حقیقت اپنے آپ کو۔ لیکن جناب سقراط نے یہ کہا نہیں، ہم حکیم اس معنی میں نہیں ہیں، ہم حکمت سے دوستی ضرور رکھتے ہیں۔ لہٰذا فلسفہ سفسطے کے مقابلے میں ہے۔ سفسطہ وہ ہے کہ جہاں پر ہر چیز میں شک کیا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کو قطع اور یقین کے ساتھ اس کے اوپر ایمان نہیں لایا جاتا، لیکن فلسفہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آپ قطع اور یقین کی وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ فلسفہ اس دور میں تمام حقیقی علوم کو شامل تھا، یعنی وہ سارے علوم جو آپ کے اور میرے اعتبار کرنے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی چاہے آپ ہوں یا نہ ہوں وہ اپنی جگہ حقیقت ہے۔ جیسے خود جس کو آج فلسفہ کہا جاتا ہے، جیسے فزکس کے جو بہت سارے قوانین ہیں، یا خود طبیعیات جس کو کہا جاتا ہے، طبیعیات اسی طرح سے ہیں، یا ریاضیات اسی طرح سے ہیں۔ لہٰذا اس میں بہت سارے نظری اور تھیوریٹیکل علوم شامل تھے جن کا میں نے نام لیا، اور بہت سارے پریکٹیکل علوم بھی اس میں شامل تھے، جس میں مثلا سیاست ہے، تدبیر مدن ہے اور تدبیر منزل ہے۔ یہ ساری چیزیں فلسفے کے اندر موجود تھیں، لیکن آہستہ آہستہ باقی چیزیں نکلتی گئیں، اور آج جس چیز کو فلسفہ کہا جاتا ہے اس میں کچھ خاص مسائل رہ گئے ہیں جن کو الہیات بالمعنی الاعم اور الہیات بالمعنی الاخص کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں، جب الہیات بالمعنی الاعم کہا جاتا ہے، جس کو فلسفہ کہا جاتا ہے، یعنی فلسفہ وہ علم ہے جس میں وجود کے کلی احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ اس علم کے اندر اگر وجود ہے، دیکھیں وہ وجود کوئی اسپیسیفک وجود، کسی خاص چیز کا وجود، اس کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ وجود کا جو ایک کلی دائرہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی جب ہم فلسفے کے موضوع کے حوالے سے ڈسکس کریں گے تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ تو وجود کا جو ایک کلی دائرہ ہے، ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لہٰذا ان حوالوں سے جس کو وجود کہا گیا، ایک بہت بڑا دائرہ جس میں اس کائنات کی ساری چیزیں شامل ہیں، اس وجود کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلا آیا وجود کو علت چاہیے یا نہیں؟ اگر وجود کو علت چاہیے، آیا ہر وجود کو علت چاہیے یا بعض خاص موجودات اور وجودات ہیں جن کو علت چاہیے؟ آیا وجود کی کوئی حد ہے یا وجود کی کوئی حد نہیں ہے؟ ان تمام حوالوں سے فلسفے کے اندر، جس کو الہیات بالمعنی الاعم کہا جاتا ہے، اس میں بحث کی جاتی ہے۔ ایک الہیات بالمعنی الاخص ہے جس میں ایک خاص وجود، اسپیسیفک وجود جو کہ خدا کا وجود ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ فائدہ کیا ہے اس علم کا؟ کیوں پڑھتے ہیں ہم فلسفہ؟ دیکھیے عزیزان محترم، فلسفہ در حقیقت انسان کے باطن میں، انسان کے ضمیر میں، انسان کے نفس میں موجود کچھ بنیادی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کا نام ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھتا ہے وجود کے حوالے سے، جس طرح سے میں نے کہا وجود کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو کائنات کے اندر ساری چیزیں ہیں، یہ کیسے وجود میں آئی ہیں؟ کیا ہر چیز کی علت ہونی چاہیے؟ اگر ہر چیز کی علت ہے تو تمام علتوں کی جو علت ہے اس کی علت کیا ہے؟ یعنی خدا کی علت کیا ہے؟ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خود اپنے حوالے سے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ آیا موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، یعنی موت فنا کا نام ہے، یا موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے؟ اگر موت کے بعد ایک زندگی ہے تو اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرح کے سینکڑوں سوالات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کائنات کے حوالے سے، اگر آپ اس کائنات کے حوالے سے سوچیں تو یہ کائنات محدود ہے یا غیر محدود؟ آیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کائنات کا خالق ہے
تو آیا اس خالق کا اس کائنات کے ہمراہ موجود ہونا ضروری ہے؟ آیا خدا اور اس کائنات میں کوئی فاصلہ تھا یا نہیں تھا؟ کوئی فاصلہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا پہلے تھا، کائنات بعد میں آئی ہے، کائنات پہلے تھی، خدا بعد میں ہے۔ اس طرح کے کتنے ہی سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ فلسفہ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کا نام ہے۔ فلسفہ در حقیقت آپ کو شک سے، تردید سے، ابہام سے نکال کر یقین کی وادی تک پہنچانے کا جو ہے نام ہے۔ وہ علم ہے جو آپ کو یقین کی وادی تک پہنچاتا ہے، اور یقین کی وادی میں واضح سی بات ہے انسان اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے، لیکن جب شک اور تردید میں ہو انسان تو انسان وہاں پر سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو در حقیقت فلسفہ آپ کے باطن کے اندر موجود ان تمام سوالات کا جوابات آپ کو دے کر، آپ کو مطمئن کر کے آپ کو سکون کی وادی میں پہنچاتا ہے۔ لہٰذا بعض جو خصوصی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے فلسفہ الگ سے ڈسکس کرتا ہے، جس طرح سے میں نے کہا الہیات بالمعنی الاخص میں فلسفہ جو ہے وہ خدا کے وجود سے بحث کرتا ہے، چونکہ وہ ایک اہم وجود ہے اور بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، یا خود انسان کے حوالے سے جو خاص سوالات ہیں ان کو علم النفس کے نام سے ایک علم ہے فلسفے کے اندر، علم النفس فلسفی، اس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، فلسفہ اس کا جو ٹاپک ہے، فلسفے کا جو ٹاپک ہے وہ وجود ہے۔ دیکھیے ہر علم کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر علم میں آپ ایک اسپیسیفک چیز سے بحث کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے ایک بہت بڑا دائرہ آپ فرض کر لیں، وہ ہے وجود کا دائرہ، چونکہ آپ جس چیز کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں واضح سی بات ہے وہ چیز وجود رکھتی ہے۔ اگر وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو وجود کے مقابلے میں عدم ہے، نتھنگ ہے، نتھنگ کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ جس چیز کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے یقیناً وہ چیز ایگزسٹنس رکھتی ہے۔ فلسفے میں آپ اسی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے اور کھینچ سکتے ہیں آپ۔ مثلاً جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے ایک چیز انسان کا وجود ہے، یہ انسان کا بدن ہے، اور جب آپ میڈیکل میں اور علم طب میں جاتے ہیں تو علم طب کے اندر انسان کے اس ظاہری بدن سے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو انسان کا یہ جو بدن ہے یہ تو صرف ایک چیز ہے کائنات کی، سینکڑوں اور چیزیں موجود ہیں، لیکن طب یہ کہتا ہے کہ میں صرف انسانی بدن سے گفتگو کروں گا۔ اسی طرح سے مثلا آپ فزکس میں چلے جائیں، فزکس والے یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کائنات میں سینکڑوں اربوں چیزیں موجود ہوں، لیکن جب فزکس والے گفتگو کریں گے وہ صرف میٹر اور انرجی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مثلا آپ بایولوجی میں چلے جائیں، زولوجی میں جائیں تو صرف جانوروں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، باٹنی میں چلے جائیں تو صرف جو نباتات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، یا مثلا آپ آسٹرونومی میں جائیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہزاروں چیزیں لاکھوں چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن میں صرف مثلا سیاروں اور ستاروں کے حوالے سے جو ہے میری تحقیق اس حوالے سے ہوگی۔ لہٰذا ہر علم کا ایک چھوٹا دائرہ ہے، لیکن ان تمام دائروں کو ملا کر اگر ایک بہت بڑا دائرہ بنائیں تو وہ دائرہ وجود کا دائرہ ہے، اور فلسفہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بڑے دائرے سے گفتگو کروں گا، اس سے بحث کروں گا، یعنی میں وجود سے بحث کروں گا۔ مجھے غرض نہیں ہے وہ وجود کس چیز کا وجود ہے، خود وجود کے جو احکام ہے جو مشترک ہے تمام چیزوں کے حوالے سے، اس حوالے سے فلسفہ گفتگو کرتا ہے۔ ہاں بعض دفعہ خصوصی اہمیت کی خاطر بعض جو اسپیسیفک چیزیں ہیں، بعض جو خاص چیزیں ہیں جیسے خدا کا وجود ہے، انسان کا وجود، اس سے الگ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور یہ جو ساری گفتگو ہے اس کی جو روش ہے فلسفے کی، جس روش کی وجہ سے فلسفہ بہت سارے دوسرے علوم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ فلسفے کی روش عقلی روش ہے، یعنی فلسفے میں آپ اپنی عقل سے استفادہ کرتے ہوئے، برہان عقلی سے، عقلی دلیل سے استفادہ کرتے ہوئے آپ گفتگو کریں گے۔ اس میں کسی آیت سے، کسی روایت سے، کسی تاریخی بات سے، کسی بزرگ کے قول سے استناد اور اس سے دلیل آپ نہیں لائیں گے، بلکہ عقلی کاملاً عقلی روش، وہ عقل جو بشریت کا مشترکہ میراث ہے، وہ عقل جو بشریت کی مشترکہ میراث ہے، اور اس میراث کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہوئے آپ جو ہے تمام انسانوں سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ وہ وہی عقلی بنیادیں ہیں جن کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، اور فلسفے نے اسی عقلی بنیادوں پر بات کرنی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ ہے وہ میتھڈ اور یہ ہے وہ علم جسے فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اب انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک کر کے ہم جو فلسفی مسائل ہیں ان میں داخل ہوں گے اور ایک ایک مسئلے کو الگ الگ کر کے بیان کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اسلامک جو فلسفی ہے اس میں کن چیزوں کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، اور آپ کو کس حد تک حق اور حقیقت اور یقین کی وادی تک پہنچانے میں فلسفہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی قسطوں کا آپ انتظار کیجئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔